بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں پروفیسر ضیاء ثاقب بخاری گیریزن کالج کے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں اردو کا ایک اور لیکچر لے کر آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ سدا خیریت سے رہیں۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کی درسی کتاب کے سبق نمبر 10 مکتوبات اقبال کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ اس سبق میں اقبال کے 2 خطوط شامل ہیں۔ پہلا خط جو انہوں نے اپنے دوست مولانا گرامی کے نام لکھا تھا، اس کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہم دوسرے خط کی طرف چلتے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ خط کس کو لکھا اور اس خط میں کیا تحریر کیا۔ عزیز طلبہ، سبق کا عنوان مکتوبات اقبال، مصنف علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، ادبی صنف مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری مکتوب خط کو کہتے ہیں۔ خط نگاری اگر کہا جائے یا خط نویسی کہا جائے، لفظ تو درست ہے، لیکن اصل میں ٹرم میں جب ہم نگاری کے ساتھ یا نویسی کے ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں تو مکتوب کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ تو ادبی صنف مکتوب نگاری، ماخذ مکتوبات اقبال، مرتبہ سید مظفر حسین برنی، یہ انہوں نے 4 جلدوں میں خطوط اقبال کو مرتب کیا۔ سبق کا تعارف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن مختصر تعارف دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سبق حضرت اقبال کے 2 خطوط پر مشتمل ہے۔ پہلا خط ان کے محترم دوست اور فارسی کے بڑے شاعر مولانا غلام قادر گرامی کے نام ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم دوسرے خط کی طرف آتے ہیں۔ یہ دوسرا خط اردو کے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی کے نام ہے۔ اکبر الہ آبادی اردو شاعری کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ وہ سنجیدہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ طنزیہ اور مزاحیہ شاعر بھی تھے، اور وہ جو مشہور ہوئے شاعری میں زیادہ تر وہ اپنے طنز و مزاح کے حوالے سے مشہور ہوئے۔ اکبر الہ آبادی کو اردو طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ اکبر سے پہلے بھی شعراء نے مزاحیہ کلام کہا ہوگا، شعراء نے طنزیہ کلام کہا، لیکن باقاعدہ شاعری میں طنز اور مزاح کو استعمال کرنے والے شاعر اکبر الہ آبادی، اس لیے انہیں اردو ادب میں، اردو سخن میں شاعری کے حوالے سے طنز و مزاح کے بڑے شعراء میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اور طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی خاص طور پر اپنی طنز و مزاح پر مبنی شاعری کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اقبال ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک تو اقبال سے عمر میں بڑے تھے، سینئر شاعر تھے، بڑے شاعر تھے۔ دوسرا سید تھے، اس بنا پر بھی اقبال میں مخدوم یا مخدومی کہتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اقبال کا جو شعبہ تھا وکالت، اکبر الہ آبادی بھی وکیل کے ساتھ ساتھ بعد میں جج بھی رہے، تو احترام کی ایک وجہ، ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کا بڑا احترام کرتے تھے اقبال، اور رسالہ مخزن نے انہیں یعنی اکبر الہ آبادی کو لسان الاصل کا لقب دیا۔ لسان کا لفظی مطلب زبان ہوتا ہے، اور اصل کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ تو لسان الاصل کا لفظی مطلب تو ہوگا زمانے کی زبان، لیکن حقیقت میں یہ لقب ہے جو رسالہ مخزن نے پہلی دفعہ اکبر الہ آبادی کو دیا، اور پھر یہ لقب ان کا مشہور ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اکبر الہ آبادی کی جو طنزیہ اور مزاحیہ شاعری ہے، وہ اصل میں مسلمانوں کو کے لیے اس میں درس ہے کہ وہ انگریزی تہذیب کے جس قدر دلدادہ ہو چکے ہیں، یا انگریزی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، انگریزی تمدن و ثقافت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ اس سے بچیں اور اپنے اسلامی شاعر اور اسلامی ثقافت،
اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کی طرف توجہ دے۔ سو اکبر نے اس بات کو طرز و مزاح کے انداز میں بیان کیا جسے لوگوں نے جس میں بڑی پذیرائی ہوئی لوگوں میں، اور اس کے اثر کو لوگوں نے قبول کیا۔ اکبر الہ آبادی کے نام اقبال کا یہ دوسرا خط ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مکتوب۔ خط کس کو کہتے ہیں؟ مکتوب یا خط ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں انسان اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو بے تکلفانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو بڑے لوگوں کے جو خطوط ہیں، جب ان کو جمع کیا جاتا ہے، مرتب کیا جاتا ہے، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو اس زمانے کے حوالے سے بات کی، اس زمانے کا تہذیب و تمدن اور زمانے کی ثقافت، اس زمانے کے حوالے سے معلومات، یہ بڑے لوگوں کے خطوط سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ سو اس لیے ان لوگوں کے خطوط کو، مکتوبات کو مرتب کر دیا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کے نام کے جو اقبال کا خط ہے، یہ 14 ستمبر 1918 14 سپٹمبر 1918 میں یہ خط لکھا گیا۔ اب ہم اس خط کے اہم نکات کی طرف آتے ہیں کہ اس خط میں اقبال نے کن اہم باتوں کا ذکر کیا ہے۔ شروع میں اکبر الہ آبادی کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، آپ زندہ جاوید رہیں، اور آپ مسلمانوں کے لیے خوبصورت ادب تحریر کرتے رہیں۔ دوسرا نقطہ اپنے دانت کے درد کا ذکر کرتے ہیں کہ کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے میرے دانت میں درد شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اپنی نظموں پر تبصرے کا ذکر کرتے ہیں کہ مشہور نقاد عبد الرحمن بجنوری نے ان کی دو نظموں پر، 2 مثنویوں پر تبصرہ کیا تھا، تو اس مضمون کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اکبر الہ آبادی کے ایک رسالے میں چھپنے والے اشعار کا ذکر کرتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانہ رسالہ میں آپ کے اشعار شائع ہوئے، میں نے انہیں پڑھا۔ اس کے بعد ایک گزارش کرتے ہیں جو اصل میں خط لکھنے کا مقصد بھی معلوم ہوتا ہے۔ ان سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ میری 2 نظموں شکوہ اور جواب شکوہ پر ایک دیباچہ لکھ دیں، اور یہ درخواست اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ ایک نوجوان تاجر کتب کی طرف سے کرتے ہیں کہ اس کی خواہش ہے کہ میری یہ 2 نظمیں شکوہ جواب شکوہ دوبارہ چھپیں، لیکن وہ اصرار کر رہا ہے کہ اس کا دیباچہ مولانا اکبر لکھے۔ اور آخر میں کلکتہ میں ہونے والے ایک احتجاجی جلسے کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہاں کے فسادات کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس جلسے کا اگرچہ مجھے دعوت نامہ موصول ہو چکا ہے، لیکن یہ جلسہ جو ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ یہ نہیں ہوگا، اور بعد میں یہ ہوا کہ وہ جلسہ نہ ہو سکا، اور یہاں خط کا اختتام ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم خط کی توضیحات کی طرف آتے ہیں کہ ایسی باتیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ رسالہ زمانہ کا ذکر آیا ہے، یہ اردو ادبی رسالہ ہندوستان کے شہر کانپور سے شائع ہوتا تھا۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کا ذکر آیا ہے، یہ انگریزی زبان کا رسالہ تھا، ادبی رسالہ تھا، اور یہ شملہ، ہندوستان کا شہر ہے، یہ بھی شملہ سے شائع ہوتا تھا۔ اور جو تبصرہ لکھا اقبال کی مثنویوں پر ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے، وہ تبصرہ انگریزی زبان میں تھا، اور اس تبصرے کا عنوان تھا اقبال اینڈ ہز پرشین میسنیوس۔ ڈاکٹر عبد الرحمن یہ بجنور کے رہنے والے تھے، اس لیے ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری نے کہا جاتا ہے، ضلع ہے ایک بجنور ہندوستان کا۔ شاعر تھے، محقق تھے، نقاد تھے، مضمون نگار تھے، اور ماہر تعلیم تھے۔ ڈاکٹر مولانا عبدالحق کے کہنے پر انہوں نے ایک مقالہ تحریر کیا غالب کے بارے میں، محاسن کلام غالب۔ محاسن حسن سے ہے یعنی خوبیاں، تو غالب کے کلام کی خوبیاں، بڑا خوبصورت مقالہ ہے۔ لٹریچر کا لفظ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تحریر جس میں انسان اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات کو خوبصورت انداز میں بیان کرے، اسے لٹریچر کہتے ہیں۔
میاں ریاض کا ذکر آیا، ہم پہلے خط میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں، اگرچہ اس خط میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن تاجر کتب سے مراد یہی میاں ریاض ہیں جو تاجر کتب اور رئیس آدمی تھے۔ گھر پر مشاہیر ملک کی محفلیں جمتی تھیں، مشاہیر ملک یعنی ملک کے بڑے بڑے لوگ ادب کے حوالے سے یا سیاست کے حوالے سے، تو بڑی بڑی محفلیں ان کے گھر پر برپا ہوتی تھیں۔ اقبال کے نیاز مند بھی تھے اور اقبال کے دوست بھی تھے۔ عمر خضر، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی سی عمر مراد لمبی زندگی، اور یہ یہاں تنبیہ کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ دیباچہ، کسی کتاب سے پہلے تعارفی مضمون، جسے پیش لفظ بھی کہا جاتا ہے یا تعارفی مضمون بھی کہا جاتا ہے، جس میں عموماً اس کتاب اور مصنف کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، ان کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ غائبانہ مرید، غائبانہ غیر موجودگی میں، مرید معتقد، غیر موجودگی میں یعنی ملے بغیر کسی کا معتقد ہو جانا۔ کلکتہ، یہ ایک شہر کا نام ہے، بھارت کی ریاست مغربی بنگال کا دارالحکومت ہے، جو دریائے ہگلی کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی، اسرار خودی اقبال کی فارسی مثنوی ہے، جس میں انفرادی فلسفہ خودی بیان کیا گیا ہے کہ انفرادی طور پر انسان اپنے آپ کو کس طرح پہچان سکتا ہے اور اپنے آپ کو پہچان کر کس طرح عروج حاصل کر سکتا ہے، بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ رموز بے خودی، یہ بھی فارسی مثنوی ہے، جس میں اجتماعی خودی کا ذکر ہے کہ بحیثیت قوم اجتماعی طور پر انسان اپنی خودی سے کس طرح آگاہ ہو سکتے ہیں اور پھر کس طرح اس خودی کے ذریعے کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دو مصنوعیں ہیں اقبال کی، یہ دنیا بھر میں سراہی گئی اور کئی زبانوں میں ان کے تراجم ہو چکے ہیں۔ شکوہ اور جواب شکوہ، یہ اقبال کی مشہور زمانہ نظمیں ہیں جو مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہیں۔ شکوہ وہ نظم ہے جس میں اقبال اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی زبانی شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے دین اسلام کے لیے اس قدر خدمات سر انجام دیں اور آج ہم دنیا میں رسوا و ذلیل ہیں، کیوں؟ اور جواب شکوہ یہ وہ نظم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شکووں کا جواب ہے کہ وہ تو آباء و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ بھرے منتظر فردا ہو، یعنی قدرت کی طرف سے جواب ہے کہ تمہارے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے یہ اصل میں تمہاری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں، یعنی قدرت کی طرف سے، حق کی طرف سے جواب آتا ہے کہ آج بھی اگر مسلم امہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا لے تو پھر پوری کائنات کو تسخیر کرنے سے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب ہم آتے ہیں حال لغت کی طرف، کچھ مشکل الفاظ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ مخدومی مراد مطلب ہوتا ہے میرے مخدوم، یعنی محترم و مکرم۔ ایک لفظ ہے والا نامہ، والا نامہ کہتے ہیں کسی بڑی شخصیت کے خط کو، نامہ کہتے ہیں خط کو، والا نامہ قابل عزت خط یعنی کسی بڑی شخصیت کا خط۔ ترشی کھٹاس، کھٹا پن، مراد کھٹی چیزیں۔ ریویو تبصرہ، ہر چند، کتنا ہی، بہت، اگرچہ، شگفتہ، کھلا ہوا، خوبصورت، خوشگوار، یہ تین اس کے معنی ہیں۔ فساد، لڑائی، جھگڑا۔ حکام، حاکم کی جمع، مراد بااختیار لوگ، اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں۔ عالم، علم کی جمع ہے، الف لام میم علم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے غم یا دکھ۔ طبع، طبیعت، مزاج۔ افکار، فکر کی جمع، پریشانیاں۔ حجاب، لفظی مطلب پردہ، مراد مطلب ہم یہاں شرم لیں گے۔ عذر، عذر کہتے ہیں بہانے۔ امید ہے عزیز طلبہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب کتاب سے اس خط کو پڑھتے ہیں کہ اخبار اکبر الہ آبادی سے کیا کہتے ہیں۔ جی بیٹا، اب ہم یہ خط پڑھیں گے جو علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کے نام لکھا۔ یہاں ضمناً میں ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ اکبر الہ آبادی کا اصل نام سید اکبر حسین تھا اور ان کو انگریز حکومت کی طرف سے خان بہادر کا خطاب بھی ملا تھا۔ اب اقبال لکھتے ہیں
اکبر الہ آبادی کے نام خط ہے. لاہور 14 ستمبر 18 عیسوی یعنی مراد 18 سے 1918 عیسوی ہے. مخدومی السلام علیکم. مخدومی یعنی میرے مخدوم محترم و مکرم. والا نامہ ابھی ملا. والا نامہ کسی بڑی ہستی کا خط، بلند پایا آدمی کا خط. والا نامہ ابھی ملا یعنی آپ کا خط مجھے ابھی موصول ہوا اور ابھی ہی میں اس کا جواب لکھنے لگا ہوں، فوراً ہی اس کا جواب لکھنے لگا ہوں. الحمدللہ کی خیریت ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ کی خیریت ہے یعنی میری طرف سے خیریت ہے، میں ٹھیک ہوں. ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے. لٹریچر ادب. اب اکبر کو اس جملے میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کو آپ کے ادب کی، آپ کی تحریروں کی، آپ کی شاعری کی ضرورت ہے. یہ جملہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اقبال کو؟ یقیناً اکبر الہ آبادی نے اپنے خط میں اپنی بیماری کے متعلق، اپنے مرض کے متعلق کوئی مایوسی کی بات لکھی ہوگی کہ میں بہت بیمار ہوں اور اب زندگی سے مایوس ہوں. گویا اقبال اس ایک طرح سے ان کو دعا بھی دے رہے ہیں اور ان کی ڈھارس بھی بندھا رہے ہیں کہ جناب ابھی آپ انشاءاللہ زندہ رہیں گے اور ابھی مسلمانوں کو آپ کی تحریروں کی، آپ کی شاعری کی ضرورت ہے کہ وہ تحریریں اور وہ شاعری اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا کرے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے. عمر خضر تلمیح کے طور پہ آیا ہے. اس کے بعد اقبال اپنے بارے میں لکھتے ہیں میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا. گویا اقبال لاہور سے کہیں اور کسی اور شہر میں گئے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کسی سیاسی جلسے کے لیے گئے ہوں یا کسی مشاعرے میں، کسی ادبی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوں یا کسی نجی مصروفیت کی بنا پہ گئے ہوں. میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا مگر ترشی کے زیادہ استعمال سے، ترشی کھٹی چیزیں زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا. بے قرار رکھا، بے چین رکھا، یعنی وہ درد اتنا شدید تھا کہ میں کئی دن تک، کئی روز تک بے قرار و بے چین رہا. اب خدا کے فضل سے مہربانی سے بالکل اچھا ہوں، یعنی تندرست ہو گیا ہوں، اب صحت یاب ہو گیا ہوں. رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ میں، یہ ایک انگریزی زبان کا رسالہ تھا، ادبی رسالہ تھا جو کہ ہندوستان کے شہر شملہ سے چھپتا تھا کہ اگست کے نمبر میں، اگست کے نمبر سے مراد یہ ہے کہ جو رسالہ اگست میں شائع ہوا، اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا ہے. ڈاکٹر عبد الرحمان بجنور کے رہنے والے تھے. یہ ضلع ہے ہندوستان کا، تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر عبد الرحمان بجنوری لکھا جاتا ہے. ادب کے حوالے سے کوئی مختلف جہتیں تھیں لیکن یہاں جس جہت کا ذکر آیا ہے وہ تنقید نگار کی حیثیت سے. ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا ہے. دونوں مثنویوں سے مراد اسرار خودی اور رموز بے خودی، جو کہ اقبال کی فارسی مثنویاں تھیں. مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنے خیالات کو کہانی کی شکل میں بیان کرتا ہے اور یہ طویل نظم ہوتی ہے اور اس کا ہر شعر علیحدہ ردیف اور قافیہ پر مشتمل ہوتا ہے. دونوں مثنویوں پر لکھا ہے. ڈاکٹر عبد الرحمان بجنوری نے ان دو مثنویوں پر ایک تبصرہ لکھا ہے، نہایت قابلیت سے لکھا ہے، یعنی بہت عمدہ لکھا ہے، سوچ سمجھ کر لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ مثنویوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر پھر اس پر تنقید کی ہے. یہ جو تبصرہ لکھا ہے، یہ جو تنقیدی مضمون لکھا ہے، بہت ہی شاندار ہے. اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا. ارسال خدمت کروں گا یعنی آپ کی خدمت میں بھیجوں گا. اگر کوئی کاپی مل گئی، کاپی سے مراد یہ ہے کہ دوسری کاپی ہے، اقبال کے پاس خود محفوظ ہوگی جو انہوں نے اپنے ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہوگی، تو کہنے کہ اگر کوئی دوسری کاپی اس کی مل گئی تو آپ کے پڑھنے کے لیے بھیج دوں گا. آج سے مراد جس دن یہ خط لکھ رہے ہیں، آج زمانہ یہ اردو ادبی رسالہ تھا جو کہ ہندوستان کے شہر کانپور سے چھپتا تھا. آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا. اب یہاں یہ نہیں بتایا کہ ریویو کس کے متعلق ہے، وہ تبصرہ کس چیز کے متعلق ہے، لیکن امکان غالب یہی ہے کہ وہ جو تبصرہ ہے وہ بھی انہی مثنویوں پر ہوگا یا ان میں سے کسی ایک مثنوی پر ہوگا جس کا پہلے وہ ذکر کر چکے ہیں. آج ایک ریویو نظر سے گزرا ہے. زمانہ کے اسی نمبر میں، یعنی جس نمبر میں میری مثنویوں پر، میری نظموں پر ایک تبصرہ ہے،
اسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا۔ اب یہ کئی دفعہ پڑھا ہے اور کئی بار پڑھوں گا، کس کے اشعار؟ اکبر الہ آبادی کے اشعار زمانہ رسالہ میں شائع ہوئے۔ اب اصل میں یہ شاعر کی تعریف ہے، ان کے کلام کی تعریف ہے کہ کلام اتنا اچھا ہے کہ ایک بار پڑھنے سے جو ہے وہ طبیعت میری بھری نہیں ہے، جی بھرا نہیں ہے، ابھی دل کرتا ہے کہ کئی بار پڑھوں۔ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جتنی بار پڑھا جائے ان کے مختلف مفاہیم، ان کے مطالب، ان کے معانی انسان پر واضح ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان ان سے ہر بار ایک علیحدہ طرح کا حظ اٹھاتا ہے، اسے لطف آتا ہے۔ تو ایک بات گویا اکبر الہ آبادی کے اشعار کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے فن شاعری کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کے اشعار اتنے اچھے ہیں کہ میں کئی مرتبہ پڑھ بھی چکا اور ابھی کئی مرتبہ دوبارہ بھی پڑھوں گا، پھر بھی پڑھوں گا، کیونکہ آپ کے اشعار بہت ہی خوبصورت ہیں۔ بالخصوص اب یہاں وہ مدعا بیان کرتے ہیں، وہ مقصد بیان کر رہے ہیں جو خط کے لکھنے کا سبب بنا ہوگا۔ بالخصوص یعنی خاص طور پر میں نے خط اس لیے بھی لکھا ہے، ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، یعنی کتابوں کی تجارت کرتا ہے۔ یہاں امکان غالب یہی ہے کہ یہاں مراد میاں ریاض الدین ہیں جو تاجر کتب تھے، نوجوان تھے، اخبار کے نیاز مند تھے اور ان کے گھر پر ادب کی محفلیں برپا ہوتی رہتی تھیں۔ تاجر کتب اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے۔ اقبال کی معروف نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ، جنہوں نے مسلمانوں میں ایک جذبہ اور ایک نئی روح جو ہے وہ بیدار کر دی تھی، آزادی کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عمل اور تحرک کے حوالے سے بھی۔ شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، یعنی اقبال کی یہ نظمیں پہلے بھی چھپ چکی تھیں، وہ چاہتا تھا کہ دوبارہ ان کو شائع کیا جائے، مگر لیکن اس نے شرط رکھی ہے، اور شرط کیا رکھی ہے؟ مگر مولانا اکبر دی بادشاہ لکھیں، یعنی آغاز کا جو مضمون ہے وہ مولانا اکبر الہ آبادی تحریر کریں، گویا ان نظموں کی وقعت اور بڑھ جائے گی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اقبال بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ ان کی نظموں کا دی بادشاہ اکبر الہ آبادی ضرور تحریر کریں، لیکن یہاں آگے یہ دیکھیے کہ ایک بڑا آدمی، ایک بڑا لکھاری، ایک بڑا ادیب ایک دوسرے بڑے آدمی سے کس طرح اپنی فرمائش کرتا ہے۔ وہ اب خود فرمائش نہیں کر رہے بلکہ اس نوجوان کی زبانی فرمائش کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا بہانہ بنایا، یعنی میں نے آپ کی طرف سے بہانہ بنایا کہ مولانا اکبر الہ آبادی بیمار ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ابھی وہ دیباچہ نہیں لکھ سکتے، مگر وہ مصر ہے، اصرار کر رہا ہے، یعنی ضد کر رہا ہے، بار بار تقاضا کر رہا ہے کہ نہیں، آپ ایک بار مولانا اکبر کی خدمت میں عرض کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں۔ آخر میں نے یعنی اس کے اصرار سے تنگ آ کر یا مجبور ہو کر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا، یعنی میں نے اس سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں عرض کر دوں گا، تمہاری طرف سے گزارش کر دوں گا، درخواست کروں گا، اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر مجبوری ہے۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے یہ فرمائش کرتے ہوئے کہ آپ میری نظموں پر دیباچہ لکھ کے دیں، تعارفی مضمون لکھ کے دیں، مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ بیمار ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، دقت ہوگی آپ کو لکھنے میں، تو مجھے تو شرم آتی ہے کہ مجھے آپ کے ضعف و ناتوانی کا، ضعف لفظی مطلب بڑھاپا، ناتوانی جسمانی کمزوری، تو مراد یہاں کمزوری ہی ہوگا، بیماری ہی ہوگا، آپ کے ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں۔ تاہم پھر بھی اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو، یعنی مزاج میں خوشگواری کی کیفیت ہو، مزاج تھوڑا خوشگوار ہو، طبیعت خوشگوار ہو، اور آلام و افکار کا احساس، آلام علم کی جمع یعنی دکھ، فکر افکار فکر کی جمع یعنی پریشانی، آلام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو، یعنی وہ جو مزاج میں خوشگواری ہے اس خوشگواری کی وجہ سے اگر دکھوں کا اور پریشانیوں کا احساس تھوڑا سا کم ہو گیا ہو،
تو کیا کریں آپ؟ تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے. پھر بھی اقبال اپنا ذکر نہیں کر رہے بلکہ کہتے ہیں کہ صرف 10-15 سطور، یعنی بے شک آپ کم تعارفی مضمون لکھ دیں، چھوٹا سا لکھ دیں، کم دیباچہ لکھ دیں، 10-15 سطور صدر کی جمع یعنی 10-15 سطور کا لکھ دیں، لیکن اس نوجوان کی خاطر لکھ دیں. اب آگے سبب بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے. غائبانہ مرید کسی کو دیکھے بنا کسی کا معتقد ہو جانا. گویا میاں ریاض الدین کی اکبر الہ آبادی سے ملاقات نہیں تھی، صرف ان کے کلام کو پڑھا ہوا تھا، ان کی تحریروں کو پڑھا ہوا تھا اور اس وجہ سے وہ ان سے محبت کرتا تھا، ان کا معتقد تھا. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے، یعنی آپ سے ملا تو نہیں ہے لیکن آپ کا بہت بڑا معتقد ہے، آپ کو ادب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے، آپ کی شاعری کے حوالے سے آپ کو بہت پسند کرتا ہے. یہ بھی شاعر کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اس کے فن کے حوالے سے کوئی اسے پسند کرے. کوئی اقبال ایک طرح سے مائل کر رہے ہیں اکبر الہ آبادی کو کہ چونکہ وہ نوجوان آپ کا معتقد ہے، اس لیے آپ اس کی خاطر ان 2 نظموں پر آپ ضرور ہو سکے تو ضرور چھوٹا سا دیباچہ تحریر کرتے ہیں. کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے تھے. کلکتہ میں یہ 1918 میں ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے. کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے تھے. آج مزید حالات پڑھے، یعنی پہلے بھی اخبارات میں نے یہ پڑھ لیا تھا کہ کلکتہ میں ہندو اور مسلمانوں میں فسادات شروع ہو گئے ہیں، جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اور آج کے اخبار میں بھی معلوم ہوا کہ یہ فسادات بڑھ گئے ہیں، یہ لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہو گیا ہے. خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے، یعنی اپنا رحم و کرم کرے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے کہ مسلمانوں کے حالات اس وقت ہندوستان میں خراب ہیں، یعنی 1918 کا ذکر ہو رہا ہے. مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا. اب مجھے بھی کا لفظ یہاں اہم ہے، یعنی بھی سے مراد یہ ہے کہ وہ جانتے ہوں گے یا سمجھتے ہوں گے کہ اس جلسے میں جو جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اس میں اکبر الہ آبادی کو بھی بلایا گیا ہوگا، اس لیے بھی کا لفظ لگایا کہ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا. کلکتہ میں اصل میں ایک جلسہ ہونے والا تھا، سیاسی جلسہ جو مسلمان کرا رہے تھے، اور اس میں اقبال کو بھی بلایا گیا اور دیگر مشاہیر ملک کو سیاست کے حوالے سے ان کو بھی دعوت دی گئی ہوگی. اور اقبال کہتے ہیں کہ میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، یعنی میں تقریباً تیار بھی ہو گیا تھا کہ میں اس جلسے میں جاؤں گا. مگر جب مطبوعہ خط چھپا ہوا خط، یعنی ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں بلکہ پرنٹنگ پریس میں چھپا ہوا خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا. مکرم محترم یعنی اپنے والد محترم شیخ نور محمد جو کہتا ہے اقبال کے والد تھے، انتہائی حکیم و دانا شخص تھے، عقل مند شخص تھے. اور اقبال کے جو استاد تھے مولوی میر حسن، وہ شیخ نور محمد کو یعنی علامہ اقبال کے والد کو ان پڑھ فلسفی کہا کرتے تھے. یعنی کہتے تھے کہ آپ زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ آپ فلسفی ہیں، آپ کی باتوں میں حکمت اور دانائی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے، یعنی مسلمان یہ جو جلسہ کرانا چاہتے ہیں، یہ جو مضمون اس خط کا ہے، جو مسلمانوں نے اس خط میں جو مضمون لکھا ہے، جس کا متن ہے، جس کا مواد ہے، یہ جب انگریزوں تک پہنچے گا تو پھر وہ یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس جلسے کی وجہ سے فسادات زیادہ بھڑک سکتے ہیں، فسادات میں لڑائی جھگڑوں میں ہندو مسلم لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. لہٰذا شیخ نور اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد شیخ نور محمد صاحب نے کہا کہ جو انگریز حکام ہیں وہ یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے. بعد میں ایسا ہی ہوا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی اور انگریزوں نے اس جلسے پر پابندی لگا دی، حکام نے اس جلسے پر پابندی لگا دی اور یہ جلسہ پھر نہیں ہو سکا. محمد اقبال، یہ علامہ اقبال نے آخر میں اپنا نام لکھا اور نیچے مکاتب اقبال مرتبات سید مظفر حسین برنی. یہ مکتوبات اقبال نہیں ہے، یہ مکاتب اقبال ہے. مکاتب اقبال اور یہ مرتبہ ہے سید مظفر حسین برنی. عزیز طلبہ، امید ہے کہ یہ خط آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا.
یہ خط تشریح کے حوالے سے بھی، بلکہ دونوں خطوط اقبال کے تشریح کے حوالے سے بھی اہم ہیں اور مالوزی کے حوالے سے بھی اہم ہیں۔ آج کا لیکچر مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔